مولانا فضل الرحمان کوہستان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داسو آیا ہوں اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے، اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے، لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا، اس کو سربلند کیا۔ پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں، جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے، آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا، ہماری وحدت ہوگی، ہماری تائید ہوگی، تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی۔ آپ کی تائید حاصل ہے کوہستانیوں، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، آپ کی زبان ایک ہوتی ہے، آپ کا قول ایک ہوتا ہے، آپ بات کے پکے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کی دلیل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے۔ آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک مشکل نظام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے، اسلام محبت کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے، اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے، اسلام معاشرے کی عزت و آبرو کا نظام ہے، اسلام میرے گھر کی حیا ہے، اسلام میرے ماحول کی عزت ہے، میرے معاشرے کی عزت ہے، اور انشاءاللہ اس دین اسلام کی تحریک کو کوہستان کی پہاڑیوں سے اٹھائیں گے۔ ان پہاڑوں سے اٹھنے والی تحریک ایک سیلاب بن کر اٹھے گی اور پورے ملک پر چھا جائے گی انشاءاللہ۔
मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं बच सकता। हमारी तहरीक ये पाकिस्तान की बका की तहरीक है, पाकिस्तान की सालिमियत की जंग है। और आप इस मुल्क में देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं और कोहिस्तान के इन गुयूर मुसलमानों की ताईद के साथ कहता हूं कि अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान का आईन खत्म हो जाता है, और पाकिस्तान का आईन नहीं रहता तो फिर पाकिस्तान की रियासत भी बाकी नहीं रह सकेगी। आइए मिलकर एक जबान होकर, एक कुव्वत होकर जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से इस्लाम की सरबुलंदी की भी जंग लड़ेंगे, आईन के तहफ़्फ़ुज़ की भी जंग लड़ेंगे, और पाकिस्तान के रियासत की बका और सालिमियत की भी जंग लड़ेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको इस बात पर नजर होगी, आजकल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के किरदार की वजह से तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान के हालात को जानता है, किस तरह पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी मचाई गई। मेरे दोस्तों, 2018 में इलेक्शन हुए, धांधली के जरिए एक जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। पार्लियामेंट पर एतमाद न रहा, हुकूमत पर एतमाद न रहा, इदारों पर एतमाद न रहा, और एक इंतकामी सियासत मुल्क में शुरू हुई। सियासतदानों को जेलों में ठोसा गया और एक ऐसी अफरा तफरी कि जिसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम आ गया। इनकी तवज्जो अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम पर थी। सिवाय इंतकाम के, मुकदमात दायर करने के, सियासतदानों को जेल में ले जाने के, नेब के इदारे को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करने से उनको फुर्सत ही नहीं मिली, और नतीजा ये निकला कि मुल्क की मईशत बैठ गई। और जाहिर है कि जहां मुल्क की मईशत बैठ गई और हम दुनिया में एक दिवालिया रियासत बनने की किनारे खड़े हो गए, हमारा मुल्क दिवालियापन के करीब हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, और करीब था कि दुनिया पाकिस्तान का बाइकाट कर ली थी। जरूरी था कि इस इक़्तिदार से कौम को आजाद किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस हुकूमत को हमने हटाया है, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं हटाया, हमने मुल्क को बचाया है। कहते हैं साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा, साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इक़्तिदार से निकाला है। हमने तुम्हें गिरेबान से पकड़कर इक़्तिदार के ऐवान से बाहर किया है। आज तुम्हें आजादी याद आ गई। मुझे तुम्हारी आजादी मालूम है। तुम किस बात की आजादी चाहते हो? आजादी की तहरीक नहीं, आवारगी चाहते हो मुल्क के अंदर, बेहयाई और फहाशी चाहते हो। तुम्हारे जुलूसों में, तुम्हारे धरनों में बेहयाई के जो नुमाइशें हुआ करती हैं, इस नुमाइश के बाद भी क्या कौम अंधी है कि वो इस बात को नहीं समझती कि तुम आजादी चाहते हो या आजादी के नाम पर आवारगी चाहते हो? इंशाअल्लाह कोहिस्तान के लोगों,
آپ حیا کے لوگ ہیں، آپ عزت کے لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں حیا ہے، آپ کے ماحول میں حیا ہے، تم بڑوں کی عزت جانتے ہو، نوجوان بڑوں کی عزت جانتا ہے، بڑے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایک رشتہ قائم ہے، وہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جوانوں کو بزرگوں سے باغی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خاندانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے خواتین کو بے حیائی کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکل کر وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ بنوانا چاہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں، ہم نے اپنی گھر کی عزت کی حفاظت کرنی، ہم نے اپنے بیٹیوں اور بہوؤں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے نوجوان کو اسلام کا راستہ دکھانا ہے، ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے اقدار کا راستہ دکھانا ہے، اپنے عزت و آبرو کا راستہ دکھانا ہے، اپنے بزرگوں اور اکابر کے ساتھ اور ان کی تابعداری میں چلنا اور فرمانبرداری میں چلنے کا راستہ دکھانا ہے۔ جمعیت علماء اسلام آج اس محاذ پر ایک جنگ لڑ رہی ہے، مغربی تہذیب کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اسلامی تہذیب کی جنگ لڑ رہی ہے، اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے سب سے زیادہ توقع آپ سے ہے کہ اسلامی تہذیب کی اس جنگ میں مغرب کے خلاف، مغرب کی سوچ کے خلاف، مغرب کے اقدار کے خلاف آپ ہیں جو ایک صف کھڑے ہو کر جمعیت علماء اسلام کی طاقت بنیں گے۔ میرے محترم دوستو، صرف یہ نہیں کہ سیاسی عدم استحکام برپا کیا، صرف یہ نہیں کہ معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ کر دیا، پاکستان کا جو آخری حصار ہے، آخری حصار وہ ہماری دفاعی قوت ہے، آج اس نے ہماری دفاعی قوت کو تقسیم کرنے اور دفاعی قوت کو آپس میں لڑانے کی سازش کی ہے۔ اگر ملک کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس سازش کا نام عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ ان سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ ہم نے ملک کے اندر سیاسی استحکام آپ کو شکست دی ہے۔ کل ان کا بھی جلسہ ہوا ہے وہاں پر پنڈی میں، کہتے ہیں اسلام آباد میں آؤں گا، پھر کیوں نہیں آئے بھائی؟ کہ میں آتا تو تباہی مچ جاتی۔ تباہی کس کی مچ جاتی؟ تباہی تو تمہاری مچ جاتی تھی نا۔ تم آ کے دکھاؤ ذرا پھر۔ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا، مشکل سے 10,000 لوگ اکٹھے کیے، اور وہ بھی کون؟ درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین کی چھٹی تھی اور سب پر لازم تھا کہ جلسے میں جائیں۔ 6,000 تک سفید لباس میں پولیس والوں کو حاضر ہونے کا پابند بنا دیا گیا تھا، اور جب کمی رہ گئی تو محلے کے خاکروبوں کو اٹھا کر لے گئے جلسے میں۔ جلسہ اس کو کہتے ہیں، یہ جلسہ ہے، یہ عوام کا جلسہ ہے، یہ پبلک کا جلسہ ہے۔ اب آیا مولانا، اب چھایا مولانا، اب راج کرے گا مولانا، مولانا، مولانا۔ ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بلٹ پروف شیشے لگا رہا ہے۔ اور حملے ہم پر بھی ہوئے ہیں، 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، تکبیر، مولانا
ما تستا ایمان معلوم ده ما تستا ایمان معلوم ده چپیو ملک میں اگر کوئی سازش ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. ہم نے صرف حکومت کو نہیں ہٹایا بلکہ ملک کو بچایا ہے. یہ کہنا تھا سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا جو کوہستان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں.